قبول عبادت کے لیے بار دیگر باوز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم قیام الدین صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی واجب الاحترام مومنین کرام، عاشقان امیر المومنین، عزاداران مظلوم کربلا، نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نورانی ہے جو یقیناً آپ نے ہزاروں نہ صحیح سینکڑوں دفعہ ضرور سنا ہوگا۔ ماہ محرم الحرام کی مجالس میں بالعموم و عام طور پر زندگی میں کہیں نہ کہیں بھی آپ نے یہ لکھا یا پڑھا یا سنا ضرور ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے وجدت علی یمین العرش مکتوبا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا میں نے عرش معلیٰ کے داہنی جانب یہ لکھا ہوا پایا۔ کیا لکھا ہوا پایا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ ترجمہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ علماء بھی تشریف فرما ہیں، آپ بھی اس حدیث کو پہلے سن چکے ہیں، علماء کرام اس پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ کم از کم 100 سے زیادہ اس حدیث نورانی کی تفاسیر کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے مطالعہ کیا ہے اور اس سے بیشتر بھی یقیناً ہوں گی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ 100 کی 100 تفسیر اس لیے ہوتی ہیں جب پہلی تفسیر دوسری سے مختلف ہو پھر ہی وہ عدد آگے بڑھے گا نا، کہ یقیناً ایک تفسیر کچھ کہہ رہی ہے دوسری تفسیر کچھ کہہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام معصومین کا یہ انداز ہے کہ اس کے اندر گہرائی اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ جتنی بھی تفسیر کی جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کتاب شریف معانی الاخبار میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان للقرآن ظاہر و باطن، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ وَلِلْبَاطِنِ عَبْدٌ، اور وہ جو باطن ہے اس کے بھی آگے کئی باطن ہیں، حتی 70 باطنا، یہاں تک کہ اس کے بھی 70 باطن ہیں۔ فرمایا کہ ہم قرآن کے 70 سے زیادہ ایک ہی لفظ کی تفسیر اور معنی بیان کر سکتے ہیں اور ہر معنی دوسرے معنی سے مختلف ہوگا، اور ان 70 کو بیان کر لینے کے بعد بھی اس میں اتنی گنجائش باقی ہوگی کہ ہم اس کے مزید معانی بیان کر سکیں۔ لیکن نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم اس کے باوجود لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اور ان معانی کی تفسیر کرتے ہیں۔ یعنی جتنا ہمارا ظرف ان معانی کو قبول کر سکتا ہو، ان مفاہیم کو برداشت کر سکتا ہو،
مولا فرماتے ہیں ہم اتنے اس کے معنی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور معصومین کے فرامین جو ہیں ان کی ذات کے اندر اتنی گہرائی پائی جاتی ہے کہ جتنے بھی معانی بیان کیے جائیں، جتنی بھی تفاسیر بیان کی جائیں وہ کم ہوتی ہے، اور جو بربارے نہیں بربارے۔ لہذا یہ جو ہے کہ اس حدیث نورانی کی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ 100 سے زیادہ اگر تفاسیر پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اس بات کے اندر بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے ہم ترجمہ کرتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ عربی زبان میں چراغ کے لیے متعدد الفاظ ہیں لیکن 2 لفظ بالعموم بیان کیے جاتے ہیں۔ مصباح کا مطلب بھی چراغ ہوتا ہے اور سراج کا مطلب بھی چراغ ہوتا ہے۔ عام طور پر جو چراغ رات کو جلایا جاتا ہے جو صبح تک روشنی دیتا ہے گھروں کے اندر، قدیم الایام میں جس کو جلایا جاتا تھا اور وہ ساری رات جلتا رہتا تھا اور روشنی دیتا تھا، اس چراغ کو سراج کہا جاتا ہے۔ کہ عموماً شاید آج اس سے تھوڑی چھوٹی پیمانے میں یہاں موجود ہوتے ہیں، علم کے نیچے بھی لوگ اس چراغ کو جلاتے ہیں۔ اس چراغ کو سراج کہا جاتا ہے، اور اس کے برعکس ایسا چراغ کہ جس کو ایک دفعہ جلایا جائے اور کبھی بھی نہ بجھے، اس چراغ کو مصباح کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے سراج میں اور مصباح میں فرق ہوتا ہے دونوں چراغ۔ فرق کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب کہا جائے گا کہ ان الحسین مصباح الہدی، ہم ہمیشہ اس حقیقت کی طرف ناظر رہیں اور توجہ رکھیں۔ سراج جب جلایا جاتا ہے، اس چراغ کے اندر اس کا نور نسبتاً تاریک ہوتا ہے، اس کا نور زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ جب چراغ جلتا ہے عام طور پر اس کی روشنی محدود ہوتی ہے، اس چراغ کے اندر فقط اس کے ارد گرد کی جگہ نظر آتی ہے، جبکہ مصباح اس چراغ کو کہا جاتا ہے جس کی روشنی اتنی واضح اور اتنی شفاف ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کو زیادہ دیر دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی آنکھیں چدیا جاتی ہیں، اس کا نور اتنا شدید ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شے کو دیکھنے کے لیے چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے نور کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو چراغ کا نور ہوتا ہے خود اس کو دیکھنے کے لیے اگر کسی وسیلے کی ضرورت ہو تو جان لینا جو چراغ جل رہا ہے وہ سراج ہے، اور جس چراغ کی روشنی کو دیکھنے کے لیے کسی اور شے کی حاجت نہ رہے وہ چراغ سراج نہیں مصباح ہوا کرتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں چراغوں میں، ہے دونوں چراغ، دونوں کلمات عربی زبان میں رائج ہیں، مصباح بھی اور سراج بھی۔ فرق اتنا ہے سراج کو ہر روز اٹھ کر شب کو روشن کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے جب آندھی آ جائے، ہوائیں شدید ہو جائے، جس کی روشنی ٹمٹمانے لگے اور تھوڑی دیر بعد بجھ جائے اور انسان کو اس کی تاریکی میں ڈر اور خوف محسوس ہونے لگے، اس چراغ کو سراج کہا جاتا ہے۔ اور جو شدید آندھیوں اور شدید ہواؤں میں بھی روشن رہے، جس کا نور اور جس کی روشنی آندھیوں کو بھی مات کر دے، موت دے دے، اس چراغ کو مصباح کہا جاتا ہے۔ اور جو ہمارے نہیں پڑھ پا رہے، یہ جو روایت نے کہا ہے ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے لیکن عام چراغ نہیں، وہ چراغ ہے جس کو ازل سے خدا نے روشن کیا ہے اور صبح قیامت تک اس کی روشنی ماند نہیں پڑے گی۔
بھی اس کے اندر لطیف نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ روایت نے کہا ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تھوڑا سا باریکی میں سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے عام چراغ جس کو لے کر ہم روشنی میں چیزیں تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ ہدایت کا چراغ یعنی وہ نور جس کے نور کی مدد سے ہدایت روشن ہو گئی ہو۔ ہدایت کے لیے اللہ نے جس چراغ کو مقرر کیا تھا اس کو مصباح کہتے ہیں۔ سید الشہداء کے لیے یہ جو تعبیر استعمال کی گئی ہے، آپ سمجھیں جو کچھ اللہ کی تعلیمات لے کر حضرت آدم دنیا میں آئے تھے اس کا نام تھا ہدایت۔ بعد میں دیگر انبیاء کا جو سلسلہ شروع ہوا، 1.25 لاکھ انبیاء جو کچھ بھی بشریت کے لیے لے کے آتے رہے اس کا نام ہے ہدایت۔ اگر زبور ہے تو وہ ہدایت، تورات ہے تو وہ بھی ہدایت، انجیل ہے تو وہ بھی ہدایت۔ رسول اللہ سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، جتنے بھی صحیفے آئے، جو کچھ بھی انبیاء نے اپنے لوگوں کو بتایا، اپنی امتوں کو سمجھایا، ان تمام کی تمام تعلیمات کا نام تھا ہدایت۔ ہوا کیا تھا کہ یہ ہدایت کی ایک مشکل رہی تھی، ایک پرابلم رہی تھی، وہ یہ تھی کہ جب تک نبی موجود تھے تو وہ ہدایت کے اوپر پہرے دار بن کر پہرا دیا کرتے تھے کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو میں اس ہدایت کے ذریعے لوگوں کو کچھ اور بتانا چاہتا تھا اور لوگ اس سے کچھ اور سمجھتے رہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں خدا نے ایک نبی کے بعد نبی اس لیے بھیجا، ایک کتاب کے بعد کتاب اس لیے بھیجی، ایک صحیفے کے بعد دوسرا صحیفہ اس لیے نازل کیا کہ جو پہلے والی ہدایت تھی اس کے اندر تحریف ہو گئی تھی۔ اب جو پہلے والی ہدایت تھی وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھی۔ اب وہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، اور عربی زبان کے اندر یہ جو بورڈ لگے ہوتے ہیں، بل بورڈ لگے ہوتے ہیں، سنگ میل لگے ہوتے ہیں، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ روڈ یہاں سے فلاں منزل کی طرف جاتا ہے، یہاں سے فلاں شہر اتنی مسافت پر ہے، یہاں سے فلاں مقام اتنے کلومیٹر ہے، ان کو عربی زبان میں حد کہا جاتا تھا، اور جو کچھ ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا اس کو ہدایت کہا جاتا تھا۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ انبیاء کی تعلیمات یہ تھی، اے لوگو تم یہاں ہو، یہاں سے تم نے خدا کی طرف جانا ہے، تمہارا اور خدا کا جو آپس میں فاصلہ ہے وہ اتنا زیادہ آ چکا ہے، تمہارے آنے کا دنیا میں یہ مقصد تھا، اس مقصد کو تم نے ایسے پانا ہے۔ اگر یہ مقدمہ آپ کے ذہنوں میں آ چکا ہو تو اب آئیں دوبارہ میرے ساتھ مل کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہوا کیا تھا؟ انبیاء آج تک جو کچھ لے کر آئے، جو کچھ خدا نے نازل کیا، وہ سب کا سب تھا ہدایت، لیکن تحریف کا اندھیرا اس ہدایت کے اوپر چھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے جب تک نبی تھا لوگوں کے لیے وہ ہدایت قابل استعمال تھی، جب وہ چلے گئے اب یہ ہدایت قابل استعمال نہیں رہی۔ کیوں؟ تحریف کا اندھیرا آ گیا تھا، ملاوٹ کا اندھیرا آ گیا تھا۔ اب جب اللہ نے آخری نبی کے ذریعے آخری دفعہ ہدایت نازل کی تو خدا یہ چاہتا تھا اب قیامت تک کے لیے کبھی اس ہدایت کے اوپر اندھیرا نہ آئے، قیامت تک کے لیے کبھی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ آ جائے۔ اس کے لیے اللہ نے نور کا اور روشنی کا ایسا انتظام کرنا تھا کہ اب بشریت کے اندر ایک شخص 14 صدیاں بعد بھی جب اس دنیا میں پیدا ہو تو قرآن اس کے لیے ایسے ہی واضح اور روشن ہونا چاہیے جس طرح رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ اور اس روشنی کے لیے خدا نے جس چراغ کو روشن کر دیا تھا اس چراغ کا نام حسین بن علی۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کی تحریف کا مطلب یہ ہے اگر ایک شخص قرآن کے اندر کوئی اضافہ کرنا چاہے، کوئی کم کرنا چاہے، فرشتے آ کر اس کا بازو پکڑ لیں گے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کے مثل، قرآن کے وزن کے برابر ایسے چراغ رکھے ہیں۔ اس لیے
زیارت جامع کبیرہ میں ائمہ اطہار کو کہا گیا تھا السلام علیکہ یا مصابیح الدجا، اندھیری راتوں میں جلتے ہوئے چراغوں میرا تم پر سلام ہو۔ یہ ائمہ قرآن کے ساتھ اس لیے ہیں کہ یہ وہ روشن چراغ ہیں، جب بھی ہدایت کے اوپر کوئی مشکل آئے گی ان جلتے ہوئے چراغوں کی روشنی میں کبھی بشریت گمراہ نہیں ہوگی۔ سلوات پڑھے گا محمد والے۔ اور یہ وہ چراغ ہے، حتیٰ علماء تو اس سے زیادہ اس کی گہرائی میں گئے، کہا کہ اگر ان الحسین مصباح الہدا کو سمجھنا ہو کہ کس طریقے سے یہ مصباح ہے، یہ کون سا چراغ ہے، تو آئیے سورہ مبارکہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے۔ البتہ بات کی اور نکل جائے گی اگر ہم اس کی تفسیر میں چلے جائیں، مختصر یہ کہ نور کہتے کس کو ہے، ظاہر لذاتہ و مظہر لغیرہ، جس کی اپنی ذات واضح اور روشن ہو اور جس کے وسیلے سے ہر چیز کے اندر نورانیت آ رہی ہو، اس کو نور کہتے ہیں۔ اور خدا نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں کیسے نور ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا آسمانوں کا بھی نور ہے، زمینوں کا بھی نور ہے۔ مثل نور ہی، اور اس کے نور کی مثال کیا ہے، آگے خدا نے کہا مصباح مشکات، خدا کا نور اس چراغ کی مانند ہے جو ایک مشکات کے اندر ہے۔ المصباح فی الزجاجہ، پھر ایک چراغ ہوگا جو شیشے کے اندر ہوگا۔ علماء نے کہا کہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، خدا نور ہے آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی۔ مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایک مشکات ہے، فیہ مصباح، المصباح فی الزجاجہ، تو کہا یہ جو مشکات ہے جس کے اندر خدا کا نور چراغ بن کر روشن تھا، اس مشکات کا نام فاطمہ زہرا تھا، اور جو پہلا مصباح تھا وہ حسن مجتبی تھا، اور المصباح فی الزجاجہ، یہ جو دوسرا مصباح اور چراغ تھا یہ سید الشہداء علیہ السلام۔ اگر اللہ کا یہ نور کہ جس کو خدا نے المصباح کہہ کے قرآن میں خطاب کیا ہے، اگر کسی کو سمجھ آ گیا ہو تو پھر اس کو یہ سمجھ آتی ہے ان الحسین مصباح الہدا، حسین چراغ ہدایت ہے۔ جب اللہ کے نور کا چراغ انسان کو سمجھ آ رہے تو جو ہمارے نہیں فرما رہے، ہر امام کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک علمی پہلو اور ایک عملی پہلو ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات نورانی کے دو پہلو ہیں، علمی پہلو کا نام ان الحسین مصباح الہدا، اور عملی پہلو کا نام وسفینۃ النجاۃ، اور کشتی نجات ہے۔ یعنی جب سید الشہداء کی ذات والا نے انسانیت کا اپنے علمی پہلو سے احاطہ کیا تو خدا نے اس کا نام مصباح الہدا رکھا، اور جب اپنے عمل سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا اور نجات کا سامان فراہم کر دیا تو خدا نے اس کا نام سفینۃ النجات رکھ دیا تھا۔ تو جو ہے نہیں ہے، بس انہی دو کے اندر کربلا کا بھی خلاصہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان، چونکہ وقت ہمیشہ قلیل ہوتا ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ کس طرح سید الشہداء علیہ السلام کی کشتی نجات ہے اور کس طرح چراغ ہدایت ہے۔ حتیٰ بعض لوگ وہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے چراغ سے زیادہ بڑی چیزیں کائنات کے اندر موجود تھی۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان الحسین مثال کے طور پر شمس الہدا، حسین چراغ ہدایت کا سورج اور آفتاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے آفتاب کی روشنی، سورج کی روشنی چراغ سے زیادہ ہوتی ہے، وہ جب طلوع ہوتا ہے تو پوری کی پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے، لیکن چراغ کی روشنی محدود ہوتی ہے۔ عام خیال یہ ہے پھر کا چراغ سے تو زیادہ چاند کی روشنی ہوتی ہے، اگرچہ اس کی روشنی بھی مستعار ہوتی ہے، تو یہ کیوں نہیں کہا ان الحسین قمر الہدا، حسین ہدایت کا چاند ہے۔ خدا نے نہ چاند کہا، نہ سورج کہا، نہ مہتاب کہا، نہ آفتاب کہا، اس لیے کہ خدا
کہا یہ چاند کو بھی ایک دن گرہن لگ جائے گا اور سورج کو بھی گرہن لگ جائے گا. جو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں گہنا جائے حسین اس کی تشبیہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. حسین وہ چراغ ہے جو ازل سے لے کر ابد تک روشن اور جلتا ہوا رہے گا اور انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کرتا رہے گا. اور حتیٰ کہ جب قیامت ہوگی خدا نے کہا اذا الشمس کورت, جس دن یہ سورج روشنی کی بجائے اندھیرا بانٹنا شروع کر دے گا, اور جس کے اندر خدا نے کہا کہ ایک لہجے کے لیے بھی جس کی روشنی ظاہر ہو سکتی ہو, خدا اس کے ساتھ حسین کی تشبیہ نہیں دے سکتا. اور فرمایا مصباح اس چراغ کو کہتے ہیں کہ جب سے روشن ہو تب سے لے کر جب تک وہ ہوگا وہ ہمیشہ روشن رہے گا. تو جو ہے یا نہیں ہے اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بابا سے بلند صلوات, اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بس عزیزان ایمان, یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. البتہ میں نے عرض کیا کہ 100 سے زیادہ تفاسیر ہیں اس بات کی. بعض اوقات ایک رائے دوسری رائے سے مختلف ہوتی ہے. یہ بریکٹ کے اندر بات ہے, اس کو نہایت توجہ سے سنیے گا. بعض اوقات ایک رائے دوسری رائے سے مختلف ہوتی ہے, ایک بات دوسری بات سے بھی مختلف ہوتی ہے, اختلاف رائے پیش آ جاتا ہے. عام زندگیوں میں اگر ایسا ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کا تجربہ کم ہے, ایک کا تجربہ زیادہ ہے. اگر دین کے معاملے میں کہیں آپ کو یہ بات نظر آئے کہ ایک ہی بات کا ایک بندہ معنی مختلف کر رہا ہے, دوسرا بالکل اس کے برعکس کر رہا ہے, ایسا ہوگا, آپ سنتے بھی نہیں ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب دین کے اندر اختلاف ہے, بلکہ یاد رکھنا کبھی بھی دین کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا. جب بھی اختلاف ہوگا وہ فہم دین کے اندر ہوگا. دین الگ ہے اور فہم دین الگ ہے. دین کیا ہے؟ جو کچھ محمد و آل محمد علیہ السلام نے پیش کیا. فہم دین کیا ہے؟ جو کچھ ان پیش کردہ تعلیمات کو سمجھ کر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اور چونکہ ہر شخص کی فہم مختلف ہوگی, اس لیے ممکن ہے ایک شخص کی فہم وہ نہ سمجھ سکے جو دوسرے شخص کی فہم بتا رہی ہوتی ہے. اور آج تک امت مسلمہ کا المیہ یہی رہا ہے کہ جب بھی ایک شخص کی فہم نے کچھ اور سمجھا اور دوسرے شخص کی فہم نے کچھ اور سمجھا, ہمارے روشن فکر جو افراد ہوا کرتے تھے, انٹلیکچوئل ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ دین کی سمجھ تو ان دین والوں کو ہی نہیں آتی. ایک کچھ کرتا ہے, دوسرا کچھ کرتا ہے, تیسرا کچھ کہتا ہے, چوتھا کچھ کہتا ہے. تو جس کی وجہ سے لوگ لبرلزم کی طرف چلے گئے اور سیکولرزم کی طرف چلے گئے. عزیزان ایمان توجہ فرمائیں, کب ایسا ہوتا ہے, کب ایک فہم کچھ سمجھتی ہے, دوسری فہم کچھ سمجھتی ہے. آپ کے سامنے مولانا روم کی ایک مثال بیان کرتا ہوں جو انہوں نے کتاب مثنوی کے اندر بیان کی. وہ کہتے ہیں عرب دنیا جو صحرائی علاقہ تھا وہاں پہ ہاتھی نہیں پایا جاتا تھا. ہاتھی, ایلیفینٹ, فیل وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ چلو عید کے دن آنے والے تو میلہ وغیرہ انعقاد ہونے والا تھا, تو اس نے کیا کیا, ہندوستان سے ہاتھی منگوا لیا کہ لوگوں کو دکھاؤں گا, 4 پیسے بھی میرے اکٹھے ہو جائیں گے. اب جب وہ ہاتھی لے کے متعلقہ علاقے تک پہنچا تو وہاں جاتے جاتے شام ہو گئی, سورج بھی چلا گیا اور غروب ہو گیا. اب اس نے کہا کہ میں تو کرایہ لگا کے اس کو لے کے آیا ہوا ہوں, کچھ بھی ہو لوگوں کو دکھانا تو ہے نا, صبح تو میں نے اگلے گاؤں چلے جانا ہے. لہذا اس نے کیا کیا, ایک کمرے کے اندر ہاتھی بھی باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ لوگوں سے ڈال کے بھاگ نہ جائے, بھٹک نہ جائے, اور لوگوں کو دکھا لائن ٹکٹ لیں, مجھ سے خریدے پیسے اور جا کر ہاتھی دیکھ لیں. اب وہ کیا کہہ رہے تھے مولانا روم, باری باری ایک ایک بندہ اندر جا رہا تھا, اندر اندھیرا تھا, ہاتھی سے ڈرتے بھی تھے. وہ اپنے اندازے کے مطابق پیٹرول ڈال کے جو کچھ انہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کچھ ہوگا تو باہر آ رہے تھے. ایک نے کہا کہ وہ جی ہاتھی جو ہے نا
وہ اس نے کہ ہاتھی کی سونڈ کو ہی دیکھا جتنی اس کو مدد سی روشنی تھی یا جو کچھ بھی تھا، تو وہ باہر آ کے کہتا تھا یہ جو ہاتھی ہے وہ ایک آپ سمجھیں جیسا ایک بڑا سا پائپ کہہ لیں، پرنالا کہہ لیں، ایک بڑا سا ناودان کہہ لیں، اس کی طرح ہے۔ ایک بندہ جو تھا اس کا قد تھوڑا کوتاہ تھا، اس کا ہاتھی کے کانوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ اس نے باہر آ کے کہا نہیں یہ جس طرح پنکھا ہوتا ہے نا بہت بڑا، اس طرح کا ہاتھی تھا۔ غلط یہ کہ جو بندہ بھی جا رہا تھا اور ایک بیچارہ ڈرتا ڈرتا ہاتھی کی دھن کو اس سے چھو لیا، تو اس نے کہا جیسے جادو ہوتا ہے ویسے تھا۔ وہ کہنے لگے آخر میں خلاصہ یہ کروں کہ ایک بستی جس کے اندر 100 افراد تھے، یہ 100 کے 100 مختلف باتیں کر رہے تھے۔ ایک کچھ کہہ رہا تھا، دوسرا کچھ کہہ رہا تھا، تیسرا کچھ کہہ رہا تھا، چوتھا کچھ کہہ رہا تھا، پانچواں کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو 100 بندہ آ کر ایک دوسرے کے خلاف کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یار آپ کو مجھ پہ یقین نہیں، میں آپ کے سامنے اندر گیا اور دیکھ گیا۔ لوگ کہتے ہیں یار تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرا کہتا تھا یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں گیا اور مجھ سے پوچھیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے کیا ٹھیک رہے تھے، لیکن وجہ کیا تھی؟ وہاں پر تاریکی تھی، اندھیرا تھا، روشنی اور نور نہیں تھا۔ جب اندھیرا ہو، تاریکی ہو، نور بھی نہ ہو، روشنی کا انتظام بھی نہ ہو، تو اندھیرے کے اندر ہاتھ پاؤں مارنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جس کے ذہن میں، جس کے حصے میں جو کچھ آیا اس نے وہی کچھ ہاتھی کی تصویر بنا کر پیش کر دیا۔ اب وہ کہتے تھے جب دین کے نام پہ لوگوں کی ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، تفسیر میں جاتے ہیں، حدیث میں جاتے ہیں، تاریخ میں جاتے ہیں، رجال پڑھتے ہیں، علم فقہ پڑھتے ہیں، علم اصول پڑھتے ہیں، اگر ان کے پاس وہ روشنی، وہ نور نہ ہو جس نور کے سائے تلے انہوں نے مطالعہ کرنا تھا، یہ کبھی بھی مکمل دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور خدا نے ہدایت بھیجنے سے پہلے اس نور کا انتظام کیا تھا۔ ابھی اللہ کے نبی دنیا سے گئے نہیں تھے، معراج پر گئے تھے اور واپسی میں آ کر بتایا کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد تم ہدایت کو کچھ اور سمجھتے رہو، ایک کچھ کہے اور دوسرا کچھ کہے، بلکہ یاد رکھنا اس ہدایت کو، اس قرآن کو سمجھنے سے پہلے اس چراغ کا میں تعارف کروا رہا ہوں جس کی روشنی میں قرآن سمجھنا ہے۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا اس چراغ کے پاس لے کے جانا، وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، جو وہ کہے گا وہ سمجھنا۔ اور یاد رکھیں جس بھی شخص کی زندگی میں اس چراغ کی روشنی نہیں ہے، وہ جو کچھ بیان کر سکتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ ان الحسین مصباح الخدا، خدا نے ہدایت سے پہلے چراغ ہدایت کا تعارف کروایا تھا۔ علامہ اقبال کا کتنا خوبصورت شعر ہے فارسی میں، بے لگتا ہے اسی بات کے لیے انہوں نے کہا تھا، فرمایا کلندر میل تقریر نہ دارد، بے جز ان نکتے اکسیر نہ دارد، از آن کشت ویران حاصلی نیست کہ آب از خون شبیر نہ دارد۔ فرمایا کہ میں کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا، کلندر میل تقریر نہ دارد، بے جز ان نکتے اکسیر نہ دارد، اور اس ایک بات کے سوا میرے پاس بیان کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس کھیتی سے، اس فصل سے، اس تحقیق سے، اس ریسرچ سے، اس شاقہ محنت کرنے والوں کی آپ کو ریسرچوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جن کی ریسرچوں کی کھیتی میں آپ جو ہے وہ خون شبیر سے نہ کیا ہوگا، ان کی زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسی بات کے لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفیو شامی۔ جب سے خلقت ہوئی ہے، جب سے آدم آئے ہیں، جب سے شر نے اور خیر نے ٹکراؤ کیا ہے، یاد رکھیں تب سے حقیقت شبیریت موجود ہے۔ عزیزان ایمان، اسی چراغ کو اگر ہم سمجھ سکے تو پھر اس کی روشنی میں ہدایت لے سکیں گے۔ پہلا کام دین کے اندر معرفت ہے، معرفت کے بعد انسان کے لیے ہدایت ہے۔ بغیر معرفت کے اگر ہدایت ہو تو بھی گمراہی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں وہ ہدایت نہیں ہوتی، وہ انسان کے لیے گمراہی ہوتی ہے۔ اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے ہادیان کا تعارف، اور ہادیان کے تعارف کے لیے یہ روایت ان الحسین
مصباح الہدا، حسین چراغ ہدایت ہے. اور شاید اسی نور کو ابدیت دینے کے لیے، اسی کو تمام دینے کے لیے کربلا کا میدان سجا ہوا. اللہ، آپ 10 دنوں میں بہت سارے مسائل سنتے رہے ہیں، ہر ایک شہید کا مصیبت سنی. میں 2 جملے اس شہید کے پڑھتا ہوں کہ جس وقت وہ شہید ہوئے تب بھی سینے حسین پر تھے، اور جب وہ اس کو دفنایا گیا تب بھی امام زین العابدین نے سید الشہداء کے سینے پہ اس کو رکھا، الگ سے قبر نہیں بنائی. اور یہ علماء بھی پڑھتے ہیں. آج تک آپ نے سنا ہوگا علی اصغر کی قبر کہاں ہے، تو سب نے کہا علی اصغر کی قبر حسین کے سینے پر ہے. عزیزو، علی اصغر کی ماں نے صبر کیا، کہا تھا جناب رباب نے کبھی سر نہیں اٹھایا تھا، کبھی اوپر سر کر کے دیکھا نہیں تھا، لیکن عصر عاشور جب میرے مولا نے پشت خیام پر علی اصغر کو دفن کر دیا تھا ذوالفقار سے قبر کھود کے، اور بعد میں جب انہوں نے سر اتار لیے سب کے، کہا کہ ایک سر کا ہے، آؤ اس کو تلاش کرو. اور ایک نے کہا جو خیموں کو ڈھونڈنے والے تھے، مجھے لگتا ایسا ہے حسین نے کوئی قیمتی شے چھپا دی ہے پشت خیام پہ، آؤ ڈھونڈتے ہیں. اب چونکہ ریت تھی، ریت نے علی اصغر کے اوپر پردہ کیا ہوا تھا. خدا کی قسم عزادار و مقتل کے جملے ہیں، انہوں نے ہاتھوں سے بھی نیزوں سے تلاش کرنا شروع کر دیا. نیزہ ریت میں مارتے تھے اور پھر یوں خاک اڑاتے تھے، نیزے مارتے جا رہے تھے. اور ایک مقام ایسا آیا جب لئی نے نیزہ مارا نا، اب نیزہ نہیں اوپر آیا، نیزے کے اوپر 6 ماہ کا اصغر بھی اوپر آ گیا تھا. اور اس کو دیکھ کے سکینہ نے کہا قد قتل ثانیاً، ہائے افسوس دوسری دفعہ اصغر کو قتل کیا گیا. اب اس سے آگے جو مصیبت کا جملہ ہے یہ وہ ہے جو میں نے تم میں خود اساتذہ سے سنا. آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کربلا کے اندر جو نیزے لائے گئے تھے وہ نیزے اپنے سائز اور مقدار میں بڑے تھے. اور یہ جو ملائین، یہ جملہ مسائل کا ہے، سروں کو نیزوں کے اوپر رکھ رہے تھے. آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ بڑے ادب کے ساتھ رکھ رہے تھے. اللہ اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہر سر کو پکڑتے تھے، نیزے کو یوں سوار کرتے تھے. اللہ اکبر. اور نیزے کا جو نصف حصہ ہوتا تھا وہ سر میں پیوست ہو جاتا تھا. ایک سر ایسا تھا جس کا سائز چھوٹا تھا اور نیزہ بڑا تھا، اور جب اس کے سر کو نیزے کے اوپر رکھا گیا، اداکاروں کو آگے میں یہی لکھا ہے نیزہ اصغر کے سر سے آر پار ہو گیا. اور جب وہ کوفے کے بازار میں علی اصغر کی ماں نے دیکھا، ہائے افسوس یہ میرے چاند کو 2 نیم کس نے کر دیا. وہ اونٹ کے اوپر کچاو کے پر سر مار کے کہتی تھی صلی اللہ علیہ یا عبداللہ، اے میرے حسین میرا آپ پر سلام ہو. میں نے کہا تھا دین پر قربان کر دینا، لیکن یہ کیسا قربان ہوا ہے جس کو نیزے کے آر پار کر دیا گیا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.